پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نظر محمد گوندل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. گوندل صاحب آپ ابھی فرما رہے تھے کہ یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, عوام نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. عوام نے فیصلہ کیا, آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ باتیں اس نہج تک پہنچی, ایک ایشو اس نہج تک پہنچا کہ عوام کو سڑکوں پر نکلنا پڑا. اس آپ نے کہا, آپ نے بھی خود فرمایا کہ وہ کارڈ کھیل لیں یا کوئی سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ مائلیج لے لے, پولیٹیکل مائلیج. آپ نے انہیں موقع فراہم کیا یا نہیں کیا؟ کیا اسے اپنی غلطی آپ نہیں, ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا. ان میں اگر ان کو فائدہ ہوا تو ہمیں اس پہ کوئی مطلب ہے نہیں, ذمہ داری پہلے بھی پوری نہیں. ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس کو سموتھ ٹرانزیکشن کرتے. ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم پریزیڈنٹ مشرف کو سموتھلی نکالتے. ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم چیف جسٹس کو سموتھلی بحال کرتے. وہ ہم نے ذمہ داری پوری کی. حکومت اور اپوزیشن کی ذمہ داریوں میں فرق ہوتا ہے. حکومت نے کام کرنا ہوتا ہے, اپوزیشن نے تنقید کرنی ہوتی ہے. مثلا اب میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ 2 سال کا ہماری حکومت ہوئی ہے, آج تک جتنے نان ایشوز ہیں ان پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. جو پبلک کنسرن نہیں ہے وہ آپ کے میڈیا پہ اور آپ کے جو اینکر پرسنز ہیں, ہمارے دوست بھائی ہیں, اور جو وہ لوگ جو ایک ایلیٹ کلاس کہی جاتی ہے یا سول سوسائٹی کہی جاتی ہے, ان کو سوائے اس بات کے کوئی اور کام نہیں ہے کہ ججز جوڈیشری بحال ہوئی ہے, این آر او آ گیا ہے, کیبنٹ بڑی ہے, کیبنٹ چھوٹی ہے. اس وقت آپ کے ملک کے ایشو یہ نہیں ہے. آپ اس وقت مہربانی کریں, میں آپ کے وساطت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کی بنیادی مسائل ہیں ان پہ ڈیبیٹ کو لے کر جائیں. آپ کا ملک اس وقت حالت جنگ میں, لوگ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ جنگ کی لپیٹ میں ہے. آپ کا ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے اس ملک میں ٹیررزم کے بارے میں کوئی بندہ بات کرنے کو تیار نہیں تھا. تو مہربانی یہ کریں, آپ ایشوز یہ ہیں, آپ کا نہیں, میں عرض کرتا ہوں, ایشوز آپ کے ٹیررزم ہے, ایشو آپ کا بلوچستان ہے, ایشو آپ کا این ایف سی ہے, ایشو آپ کا روٹی کپڑا اور مکان ہے. کبھی آپ نے پروگرام کیا این ایف سی پہ؟ ابھی کبھی ذکر تک نہیں. آپ نے مہربانی کی کہ آپ نے مجھے کنگریچولیٹ کیا. کبھی آپ نے بلوچستان پہ اچھی باتوں پہ آپ کو کنگریچولیٹ کرتا ہے؟ آپ کی مہربانی, میں نے کہہ دیا ہے, میں نے تو ایڈمٹ کیا, لیکن آپ لوگ ایڈمٹ بھی نہیں کرتے نا. بلوچستان پہ آپ اس کو پازیٹیولی مہربانی کریں تو اس پہ ڈیبیٹ کھلوائیں. ابھی آپ کہتے ہیں ہم نے روٹی کپڑا مکان, آج تک بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا, اور اسی میں سے ہم نے ایک وسیلہ حق پروگرام انٹروڈیوس کیا ہے جس میں ہر غریب آدمی کو ہم قرآن اندازی کے ذریعے ہر ضلع میں 2-2 3-3 بندوں کو 3-3 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں, تو وہ اپنے پاؤں پر. اچھا گول صاحب, آپ یہ فرما رہے ہیں, اب آپ بات میڈیا کی طرف لے گئے, میڈیا کے حوالے سے میں ایشوز کی بات کر رہا ہوں. مہربانی کریں ایشوز سے بات کریں. کیا یہ اب جوڈیشری کا کوئی ایشو نہیں ہے, آپ پھر ڈیبیٹ کریں. میری بات سنیں, اگر کوئی بات ہوتی ہے فیکٹس کلیئر کرنے, جیسے میں نے آپ کو ایک سوال کیا, آپ نے کہا نہیں, مجھے اعتراض نہیں ہے, آپ نے کہا اس پہ ساری بات ہے, پھر ہسٹری میں جانا پڑا. میں نے آپ سے سوال کیا تھا غلطی کے حوالے سے, آپ نے کہا نہیں کوئی غلطی نہیں کی. میں ابھی کہتا ہوں, دیکھیں ابھی آپ فرما رہے ہیں, آپ کی بالکل حق ہے, آپ بالکل کہیں. دیکھیے جی, اگر گول صاحب آپ کی گورنمنٹ, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, آپ کی گورنمنٹ ہو, پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہو, اگر کوئی سیاسی غلطی کرتی ہے یا کچھ کہیں پہ غلط ہو رہا ہے, تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میڈیا کا یہ کام ہے کہ اسے پن پوائنٹ کرے؟ کیا کسی جگہ اگر کرپشن ہو رہی ہے, اب این آر او کا ذکر میں تو نہیں کروں گا, نہ میں نے اس کے حوالے سوال کرنا ہے, کیونکہ وہ معاملہ سب جوڈس ہے اور اس کا تک بھی نہیں بنتا, کرنا بھی نہیں چاہیے. وہ بھی اس کا مطلب ہے انہوں نے روکا ہے, ورنہ آپ بالکل نہ روکیں. نہیں, میں دیکھیے بات سنیں, سب جوڈس ہے نا جی, معاملہ سب جوڈس ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے پیمرا کا, ہمیں اس کو وی ہیو ٹو ایڈہیر ٹو اٹ, اس کے حوالے سے بات نہیں کرتے. لیکن جب کوئی بات, کوئی بھی ایشو ہو, کرپشن کا ایشو ہو, اگر کسی نے قرضے معاف کرائے ہیں ان کا ایشو ہو, اگر وہ آپ کی پارٹی, اب دیکھیں جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں, یا جس کا ایشو ہوا, جس طرح سے آیا, لانگ مارچ ہوئی, لوگ باہر گئے, وہ میڈیا نے نہیں کرایا. این آر او کی لسٹ آئی تو وہ بھی آپ کے ہی لا منسٹر نے باہر نکالی. کے ایل بی کے اوپر ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس ریلیز آئی جس کے اوپر اتنا ہیو اینڈ کرائم اچھا. کرپشن کے حوالے سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ بھی ایک حکومتی ادارہ ہے وہاں سے نکلتی ہیں. اب آپ خود بتائیں. بیرسٹر صاحب, میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے, نہ میں کسی کو روک رہا ہوں, نہ میں روکنا چاہتا ہوں, نہ کوئی میرے روکنے سے روکے گا. جو ایشوز ہیں بسم اللہ اس پہ ضرور ڈسکس کریں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بینگ پاکستانی, ہمیں وہ ایشوز جو اس وقت اسٹیٹ لیول کے ہیں, گورنمنٹ لیول کے نہ صحیح, نیشنل ایشوز ہیں, ان پہ اگر پازیٹیو ڈیبیٹس کروائی جائیں تو اس کا جو پرسیپشن ہے وہ بہتر ڈیولپ ہوگا. آج 1 سال ہو گیا ہے ججز کو بحال ہوئے, آج بھی اگر آپ وہی بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت آپ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. ابھی آپ نے کہا ہے کہ جی این آر او پہ بات نہیں کرنی ہے. این آر او بھی 2 سال پہلے آیا تھا, اور میں اگر آپ سے سوال کروں کہ 2 سال پہ آج تک تو کسی کو خیال نہیں آیا
کسی کو اس کو برائی نظر نہیں آئی. اور تمام سٹیک ہولڈرز میں جس میں میاں نواز شریف شامل ہیں, جس میں فاروق لغاری شامل ہے, جس میں سیف الرحمان شامل ہے, جس میں پریزیڈنٹ مشرف شامل ہے, جس میں جمالی صاحب پرائم منسٹر, شجاعت, شوکت عزیز, سارے شامل ہیں. ان جن لوگوں نے کیا جو سٹیک ہولڈر اور پبلک جو جس پہ ہم این آر او کو لے جا کر ووٹ لیا, 2 سال کسی کو گلا نہیں. پبلک نے ہمیں ایکسیپٹ کیا, ہمارے اس فیصلے کو ایکسیپٹ کیا. 2 سال کے بعد یہ پیالی میں طوفان کیوں آ گئے؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طوفان جو جیسے آپ نے فرمایا یہ طوفان میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں اس وقت یار کو مطلب ہے, دیکھو اس وقت سینسٹیوٹی آف دی کنٹری دیکھیں. ہمارے جو فوج ہے اس کو ہماری مارل سپورٹ کی ضرورت ہے. ہمارے ان جوانوں کو جو اپنی شہادتیں قبول کر رہے ہیں ان کا این آر او سے یا جوڈیشری سے یا کرپشن جو جس کی سو کارڈ آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کو اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے. ان کو آپ کی مارل سپورٹ کی ضرورت ہے. سپورٹ نہیں مل رہی, میڈیا ڈسکشن بہت کم. شیئر نکال لیں, آپ شیئر نکال لیں اس ایشو پہ تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اس کے بعد بلوچستان میں آپ کے پازیٹیو پروگرام کی ضرورت ہے, اس کا آپ شیئر نکال لیں. اور یہ سارے وہ ایشوز ہیں, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جس کو گورنمنٹ, آپ نے غلطی کی بات کی نا, آپ میرے سے پوچھیں کہ وہ کون سے ایسے ایشوز ہیں جو قومی لیول کے تھے اور گورنمنٹ میں اس میں سے کوئی ادھر ادھر کی بات کی ہے جو فیصلے نہیں کیے. آپ کا سب سے بڑا ایشو ٹیررزم تھا. گورنمنٹ نے فرسٹ ٹائم, یہ نہیں کہ پہلے ٹیررزم نہیں تھا, بلکہ ابھی میں عمران خان کا پروگرام سن رہا تھا, وہ تھا جی 3 گنا ٹیررزم بڑھ گیا. بٹ ٹیررزم بڑھنا تو تھا 3 گنا اس لیے کہ ہم نے کنفرنٹ کیا ہے, ہم نے اس بیماری کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ ہماری سے پہلے والی حکومتیں اس کو کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی, پبلک ان کے ساتھ نہیں. اور ہم نے ایک فیصلہ کیا. اور بیرسٹر صاحب, آپ کی پوری عوام, آپ کی پوری پولیٹیکل پارٹیز, آپ کی پورے جتنے سیکشن آف یور لائف ہیں ملک کے, انہوں نے ہمارے اس فیصلے کا ساتھ دیا. یہ ہے وہ موٹیویشن جو اپنا پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہی صرف کر سکتی ہیں. ورنہ ممکن ہے پرویز مشرف بھی چاہتا ہو کہ میں یہ کروں, لیکن نہیں حوصلہ پڑا, نہ کر سکا. سیکنڈلی, آپ بلوچستان کی بات کریں, یہ وہ ایشو ہے جو آج کا نہیں ہے, یہ 62 سال کے احساس محرومی کا ایشو ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے یہاں پر, لیکن بالکل آپ سے شروع کریں گے, اسی پوائنٹ سے شروع کریں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, گول صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اب بھی ہمارے ساتھ رہیے.